اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال زینب سلام اللہ علیہا ما رأیت الا جمیل صلوات۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا کردار، اور وہ بھی کوفہ اور شام کے خطبات کی روشنی میں۔ چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے اور دو خطبے ایک شام میں اور ایک کوفہ میں ہیں، ہمیں ان کے بارے میں مختصر گفتگو کرنی ہے، لہٰذا جو چیدہ نکات ہوں گے انشاءاللہ انہی کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ اگر ہم دیکھیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا جو کردار رہا تو بظاہر جو وہ آج تک جو ہم نے سنا وہ یہی ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد جب اسیروں کو لے جایا گیا تو جناب زینب جو ہے وہ ان کے ساتھ جاتی ہیں، اور اس قافلے میں جو مصائب انہیں درپیش ہوتے ہیں اور جس حالت میں انہیں لے جایا جاتا ہے، ایک نبی زادی ہونے کے باوجود بڑی افسوسناک جو ہے وہ حالت ہے، اور وہاں پہ جو جب کوفے میں پہنچتی ہیں تو وہاں پہ جو ایک خطبہ دیتی ہیں، اور اس میں جو کوفے والوں کو شدید تنبیہ کی جاتی ہے کہ تم جو ہے وہ ہو، تم نے یہ کیا، تم نے فلاں کیا، تمہارے ساتھ ایسا ہو، تمہارے ساتھ ویسا ہو۔ بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک خاتون ہیں، جذباتی ہیں، احساساتی ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، لہذا ظلم ہونے کے ناطے انہوں نے اپنی بڑھاس نکالی ہے، اپنے دل میں جو کچھ تھا اس کو انہوں نے باہر نکالا ہے، اور بس جو ہے انہوں نے ایک خطبہ کوفے والوں کے سامنے غصے میں آ کے دے دیا۔ اسی طریقے سے جب شام میں پہنچے تو شام میں بھی کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں جناب سیدہ زینب کو اچانک سے غصہ آ جاتا ہے، اور غصے کی حالت میں وہ کیا کرتی ہیں، وہاں پہ یزید کو، جو یزیدی ہیں دربار میں افراد بیٹھے ہیں، ان کو کھری کھری سنانا شروع کر دیتی ہیں، اور پھر ہمارے پاس جو وہ دو خطبے تاریخ میں نقل ہوتے ہیں معمولاً انہیں جو ایسے ہی پڑھ لیا جاتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم غور کریں، اگر ہم دقت کریں ان خطبات پر، ان کا جو متن ہے، ٹیکسٹ ہے، اس کو غور سے دیکھیں تو یہ خطبے خود علمی لحاظ سے بہت بامعنی ہیں۔ ان کے اندر جو ہے وہ ہماری تعلیمات، ٹیچز کا ایک پورا خزانہ ہے۔ ابھی بھی بہت سارے لوگوں جنہوں نے ریسرچ کی ہے، جنہوں نے آرٹیکل لکھے ہیں، اگر آپ جا کے پڑھیے ان افراد کو۔ ایک شخص میں دیکھ رہا تھا، ایک صحافی، اب میرے ذہن میں ان کا نام نہیں ہے، انہوں نے اسی خطبے سے، جو شام کا خطبہ ہے جناب سیدہ کا، اسی خطبے سے پورے انسانیت کے لیے ایک چارٹر، ایک منشور جو ہے وہ اس میں سے اخذ کیا ہے۔ انسانیت کے لیے پورا ایک منشور اس خطبے میں موجود ہے۔ انہوں نے چونکہ اپنے نقطہ نظر سے اس کو دیکھا ہے تو انہیں پوری انسانیت کے لیے، انسانیت کے تحفظ کے لیے ایک منشور نظر آیا۔ اگر ہم اس خطبے کو غور سے کریں تو یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ جیسے قرآن معجزہ ہے، وہ تو خدا کا معجزہ ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن وہ کردار جو قرآن کے سانچے میں ڈھل گئے، جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ بھی قرآن کی طرح معجزہ بن جاتی ہے۔ یعنی یہ معمولی نہیں، اور آپ اس کو جذبات سے، احساسات سے ہٹا کر دیکھیے۔ یہ نہ دیکھیے کہ جناب سیدہ زینب ہیں، مصائب برداشت کیے ہوئے ہیں، ابھی بھائی بھتیجے بیٹے شہید ہو کے جو ہے یہاں تک پہنچی ہیں، اور آپ جذبات میں آ کے جو کوفے والوں سے خطاب کریں۔ نہیں، بہت دقیق ہے۔ یعنی کوفے والوں سے کیا خطاب کرنا ہے، کوفے والے کون ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے، ان کی ذہنی فضا کیا ہے، ان کا بیہیویئر کیا ہے، یہ کیا سوچتے ہیں، ان کا ایمان کیسا ہے، یہ کن افکار کے مالک ہیں، اس کے مطابق کوفے والوں کو ایک پیغام دیا۔ یعنی یہ جذباتی پیغام نہیں تھا، سوچے سمجھے ہوئے منصوبے کے مطابق کہ ان کو کیا پیغام دینا ہے۔ اور جب پہنچی شام تو شام میں کیا پیغام دینا ہے، اب اس ماحول کے مطابق جناب سیدہ نے وہاں پہ پیغام دیا، اور بہت عمدہ پیغام۔ ہم ایک ایک کر کے دونوں خطبات کا تجزیہ کریں گے، ان کے پیغامات کو بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد دونوں خطبات کا آپس میں انشاءاللہ مقایسہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم کوفے کا خطبہ دیکھیں تو سب سے پہلے ہم خود کوفے کو دیکھ لیتے ہیں۔
کوفہ کربلا سے بہت نزدیک ہے، اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 90 کلومیٹر 100 کلومیٹر بنتا ہے۔ نجف سے کربلا تک کا فاصلہ جو مشی پہ گئے یا زیارات پہ گئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب نجف سے کربلا سے نجف کی طرف آئیں تو تقریباً 90 کلومیٹر آپ کو بنتے ہیں، اتنا فاصلہ ہے۔ اور نجف کی بالکل ساتھ ہی کوفہ ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ یعنی واقعہ کربلا کے بعد جب شہادتیں ہو گئیں، اسارت ہوئی اور اسیروں کو لے کے کوفے لائے تو ایک دن کا فاصلہ، ایک دن میں وہ کوفہ پہنچ جاتے ہیں، اور یہ واقعہ کربلا کے بالکل نزدیک جو ہے وہ بنتا ہے۔ اب کوفہ پہنچ گئے۔ کوفہ کیسا شہر ہے؟ اگر ہم کوفہ کو دیکھیں، کوفہ وہ شہر ہے، مختصر طور پہ بنا تو یہ خلیفہ دوم کے دور میں تھا، انہوں نے آباد کیا۔ اصل میں یہ ایک فوجی چھاونی تھی تاکہ جو فتوحات ہو رہی ہیں ایران کی طرف اور شام کی طرف، اس کے راستے میں ایک ایسا شہر ہونا چاہیے کہ جو شہر رسد کے طور پہ کام آ سکے۔ اگر وہاں پہ رسد کی ضرورت ہے، سامان کی ضرورت ہے، وسائل کی ضرورت ہے، فوج بھیجنے کی ضرورت ہے، تو کوفہ ایک مرکز بنایا جائے، چھاونی بنائی جائے، یہاں سے فوج بھیجی جائے، یہاں سے وسائل بھیجے جائیں، جو بھی چیزیں ضرورت ہوں وہ آپ یہاں سے بھیجیں۔ جیسے ایک دور میں اگر آپ دیکھیں تو لاہور کو اسی نیت سے بنایا گیا تھا۔ جو لاہور کو بنانے کی اصلی غرض و غایت تھی وہ یہی تھی کہ جب بادشاہ افغانستان سے، ایران سے، ان علاقوں سے آتے تھے اور ہندوستان پر حملہ آور ہوتے تھے تو ہندوستان تک پہنچتے انہیں بڑا ٹائم لگتا تھا اور بسا اوقات راستے میں مشکلات پیش آ جاتی تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ راستے میں ایک شہر آباد کیا لاہور کے نام سے، تاکہ یہاں پہ ایک چھاونی بنائی جائے، پہلے یہاں پہ آ کے پڑاؤ کریں، تازہ دم ہو جائیں، اس کے بعد جو وہ ہندوستان پر حملہ کریں، اور اگر ضرورت پڑے تو یہیں سے دوبارہ جو وہ ان کو مدد اور کمک پہنچائی جائے۔ تو لاہور کے بننے کی بھی جو ہے وہ وجہ اصلی یہی تھی، اور بعد میں اسی لیے لاہور خود جب مستقل شہر بن گیا، اپنی مستقل حیثیت اختیار کر گیا، تو بعد میں جو بادشاہ انہوں نے ایک دفعہ کوشش کی کہ اس لاہور کو ملیا میٹ کر دیں، کیونکہ پہلے اگر ہمیں ہندوستان جانا ہوتا ہے تو پہلے ہمیں لاہور سے نمٹنا پڑتا ہے، یہ اب خود مستقل ہو گئے ہیں۔ پہلے لاہور جو فقط درمیان میں ایک چھاونی ہوتی تھی، لیکن کرتے کرتے لاہور اتنا بڑا ہو گیا کہ اب ہم اگر دہلی جاتے ہیں تو دہلی سے پہلے ہمیں اس رکاوٹ کو دور کرنا پڑتا ہے۔ پہلے ہمارے لیے یہ معاون ہوتا تھا، اب یہ ہمارے لیے معاون نہیں، اب ہمارے لیے رکاوٹ بن گئی، لہٰذا کیا کیا جائے؟ اس کو ختم کر دیا جائے۔ ظاہراً شیر شاہ سوری کے دور میں یا کسی اور بادشاہ کے دور میں ایک دفعہ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ لاہور شہر کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ ہمیں مشکل۔ کوفہ بھی ایسے ہی ہے، کوفہ کو اس لیے بنایا گیا تاکہ جو فتوحات خصوصاً جو ایران کی طرف، چونکہ یہ ایران کے نزدیک ہے، اس سائڈ سے ایران کا راستہ جو ہے وہ قریب ہے، تاکہ جو فتوحات ایران کے علاقوں میں ہیں یہاں پر جو ہے ان کو مدد پہنچائی جائے، یہاں سے فوج بھیجی جائے، کھانے کا سامان بھیجا جائے، اسلحہ بھیجا جائے، تو اس نیت سے اس کو بنایا گیا۔ اب اس میں مختلف قبائل آ کے آباد ہو گئے، مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، شمال کے بھی تھے، یمن کے بھی تھے، یہ سارے آ کے آباد۔ کوفہ اگر آپ دیکھیں تو کوفہ کے لوگ ایک طرح کے لوگ نہیں، ڈیفرنٹ قسم کے لوگ ہیں، ان کی نفسیات ایک قسم کی نہیں ہے، ڈیفرنٹ قسم کی ہے، ان کے مفادات ایک نہیں ہیں، ڈیفرنٹ ہیں، اور آپس میں ان کے اختلافات بھی ایک دوسرے سے بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ کہیں نا کہ ان کے درمیان آپ کو ایک وحدت ڈھونڈیں تو وہ وحدت آپ نہیں ڈھونڈ سکتے، ان کے ہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ بڑے جذباتی سے ہیں، احساساتی سے ہیں، اور ہمیشہ اپنے، چونکہ ایک جنگی شہر ہے، ہمیشہ جنگ کو مد نظر رکھتے ہیں، جنگ سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، تو یہ جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں یہ فائدے اور نقصان کی نظر سے دیکھتے ہیں، چونکہ فتوحات میں یہی تھا کہ فتوحات تھیں اسی نقطہ نظر سے کہ یہ ہمیں فائدہ ہو یا ہمیں نقصان ہو۔ لہٰذا کوفے میں جو ہے وہ لوگوں کی نفسیات مختلف ہیں، لوگوں کی افکار مختلف ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ یہاں پہ آ کے آباد ہو چکے ہیں، مختلف قبائل کے لوگ آ کے آباد ہو چکے ہیں، اور کوئی ایک وحدت یہاں پر نہیں ہے۔ ایک دم سے جو ہے وہ جذباتی ہو کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ایک دم سے جو ہے وہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں جتنی جلدی یہ بھڑکتے ہیں اتنی ہی جلدی یہ خاموش بھی ہوتے ہیں۔ بارہ اس شہر کو بنا لیا گیا، پھر اس کی تقسیم، اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ ایک سسٹم بنایا گیا کہ اس کو کیسے مینیج کیا جائے۔ جیسے آپ کے جو ہے وہ میونسپل کارپوریشن ہوتی ہے یا پولیس کا ایک سسٹم ہے پورا، وہاں پر ایک پورا سسٹم تھا جس کو کوفے کو پہلے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا، 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا، آخر کار 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا انتظامی نقطہ نظر سے، اس میں تاکہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے، اور اس میں جو آپس میں اتحاد قائم کیا جاتا ہے، لیکن جو بھی کام کیا جاتا ہے اس میں اتحاد کے بجائے آپس میں اختلاف ہو جاتا، اور مختلف ادوار میں انہوں نے بڑی مشکلات، بڑی سختیاں اٹھائیں۔ یہ اس کی یعنی منفی جو ہے وہ نکات۔ لیکن اگر آپ مثبت دیکھیں تو ہمیشہ
آپ دیکھیں کہ کوئی بھی قیام ہوتا ہے، کوئی بھی جنگ ہوتی ہے، کوئی بھی بغاوت ہوتی ہے، حکومت کے خلاف کوئی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو اس کا مرکز کوفہ ہوتا ہے. یعنی یہ ساری خامیاں بھی ایک طرف ان کے ہم ہیں موجود ہیں کہ جذباتی ہیں، احساساتی ہیں، اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں، ہمیشہ جو ہے وہ جہاں پہ مفاد نظر آتا ہے وہاں پہ جاتے ہیں، جہاں پہ نقصان نظر آتا ہے وہاں پہ نہیں جاتے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جتنے بھی تاریخ میں عمدتاً یعنی زیادہ تر جتنے بھی قیام ہوتے ہیں وہ کوفہ سے ہوتے ہیں. جناب زید کا قیام کوفہ سے ہوتا ہے، جناب مختار کا قیام کوفہ سے ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کتنے ہی قیام آپ کو کوفہ میں نظر آتے ہیں. اسی لیے امیر شام کے دور میں کوفہ پہ خصوصی نظر رکھی جاتی کہ یہاں پہ کچھ ایسا ہونے نہ پائے، کیونکہ کوفہ مرکز ہے، پوٹینشل ہے یہاں پہ. اب اس پوٹینشل کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. یعنی اب جو اس کو یوٹیلائز کر لے گا، اس پر قبضہ کر لے گا، اس کو اپنے استعمال میں لائے گا، وہ کامیاب ہے. تو کوفہ جو ہے وہ اس قسم کا شہر ہے. یہاں پہ امیر المومنین کی حکومت رہتی ہے 4 سال تقریباً. امیر المومنین اس کو مرکز بنا لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ امیر المومنین کا اصلی ہدف اور مقصد یہ ہے کہ شام کی حکومت کے ساتھ جنگ کرنا ہے، اور جنگ کرنے کے لیے مدینے سے آنا بڑا مشکل ہے. پھر مدینے سے فوج اکٹھے کرنا اور زیادہ مشکل ہے، کیونکہ مدینہ جو ہے وہ شیخین کا شہر ہے. وہاں پہ امیر المومنین کی چاہنے والے بہت کم ہیں. لیکن کوفہ ایسا شہر ہے کہ یہاں پہ امیر المومنین کی چاہنے والوں کی تعداد نسبتاً بہتر ہے. لہٰذا امیر المومنین نے یہاں پر حکومت کی اور بڑی اچھی حکومت کی. لوگوں کو اگرچہ بعد میں احساس ہوا کہ ہم نے امیر المومنین کے ساتھ کیا کیا، ہم نے تو اپنا نقصان کیا، ہمیں تو امیر المومنین کا ساتھ دینا چاہیے تھا. ہم نے امیر المومنین کے ساتھ دھوکہ کیا، ہم نے امام حسن کے ساتھ دھوکہ کیا. اب وہ پشیمان تھے. اس پشیمانی کو مٹانے کے لیے انہوں نے امام حسین کو دعوت دی. لیکن جب امام حسین علیہ السلام کوفے کے قریب پہنچے تو پھر انہوں نے اپنی عادتیں دکھا دی. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وفا نہ کی. انہوں نے امام حسین کو قتل نہیں کیا. یہ غلط ہے کہ انہوں نے قتل کیا. اگر آپ کہیں نا کہ کوفے والوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا تو اس معنی میں نہیں ہے کہ انہوں نے تلوار اٹھائی. اس معنی میں کہ انہوں نے امام حسین کے ساتھ وفا نہ کی. کوفی اگر جناب سیدہ زینب بھی ان کو متہم کرتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہمارے خلاف جنگ میں تلوار اٹھا کے کھڑے تھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ تم نے ہمارے ساتھ وفا نہیں کی، ہمیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا، بلایا اور بلا کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا. اب یہ وہ کوفہ شہر ہے جو امام حسین کو دعوت دیتا ہے. دعوت دینے کے بعد حالات ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ یہ اپنے وعدے پر قائم نہیں رہ سکتے. جو ابن زیاد نے دغا کیا، آ کر کوفے پر کنٹرول کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سارے کوفے پر مسلط ہو گیا. واقعہ کربلا ہوا. امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے بنی ہاشم کے ساتھ شہید ہو جاتے ہیں. شہید ہونے کے بعد چونکہ اب کوفہ پر حکومت ہے ابن زیاد کی. ابن زیاد بڑا ظالم اور جابر انسان ہے، چونکہ اس کا باپ بھی پہلے کئی سال کوفہ میں حاکم رہ چکا ہے، اور یزید اس کو کوفہ کی حکومت گورنری دینا نہیں چاہتا تھا. یہ تو مجبور ہو گئے. جب جناب مسلم آئے، انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز شروع کی تو یہ مجبور ہو گئے. انہوں نے دیکھا کہ اگر ابن زیاد کو نہیں دیں گے تو یہ کوفہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. لہذا کوفہ ابن زیاد کو یزید نے دے دیا کہ اس کو تم سنبھالو، ورنہ یہ ہمارے کنٹرول سے نکل جائے گا. ابن زیاد کوفہ پر آ گیا. اس نے کوفہ پر کنٹرول کر لیا، اور اس کے بعد یہیں سے فوج بھیجی. واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کروایا. شہید کروانے کے بعد لیکن جو فوج گئی وہ ان کوفیوں کی تھی جو عثمانی کہلاتے تھے. یعنی کوفہ میں کئی دھڑے تھے، اس میں ایک دھڑا عثمانی تھا. عثمانی وہ دھڑا تھا کہ جو بنو امیہ کا حامی تھا. ساری فوج جو گئی، اس فوج میں جو اکثریت تھی وہ عثمانی مذہب کی تھی، عثمانی لوگوں کی تھی. ایک قلیل تعداد نیوٹرل لوگوں کی تھی، اور انہوں نے جنگ نہیں لڑی. انہیں زبردستی یہ لوگ لے گئے لیکن انہوں نے جنگ نہیں لڑی. بالآخر یہ سارا واقعہ ہو گیا. اب ان اسرا کو اسی کوفے میں لایا جا رہا ہے. یعنی اسی کوفے میں جس کوفے نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دغا کیا، وفا نہ کی، بلانے کے بعد امام علیہ السلام سے ہاتھ اٹھا لیا، ان کی حمایت اور نصرت نہیں کی. جناب سیدہ زینب پہنچتی ہیں. اچھا، اب جناب سیدہ زینب کو اگر ہم دیکھیں تو واقع کربلا میں شب عاشور جناب سیدہ زینب کی حالت یہ ہے، روایات میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اشعار پڑھے، یا دہر عفن لکا من خلیل، اور اس کا مفہوم یہ تھا کہ کل انشاءاللہ ہم جو ہے وہ شہید ہونے والے ہیں، شہادت کی طرف جا رہے ہیں. یہ سننے کے بعد جناب سیدہ سے برداشت نہ ہو سکا، اتنا گریہ کیا کہ بے ہوش ہو گئیں. پھر امام حسین علیہ السلام آتے ہیں، ان کو ہوش میں لایا جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ
ایک خاتون ہونے کے ناطے جو جذبات احساسات ہوتے ہیں وہ یہاں پر ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ اپنے بھائی کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ برداشت نہیں ہو پا رہا اور بے ہوش ہو جاتی ہیں. لیکن وہی سیدہ زینب ہیں کہ روز عاشور کے دن اپنا دل اتنا مضبوط کر لیتی ہیں کہ انہی کے سامنے بھائی کی شہادت بھی ہوتی ہے, وہ سامنے کھڑی دیکھ رہی ہیں, باقی بھی شہداء ہوتی ہیں. اب چونکہ مرحلہ مختلف ہے, اب جناب سیدہ زینب کو یہاں پہ ایک ذمہ داری ادا کرنی ہے, لہذا یہاں پر وہ ایک قائدانہ کردار ادا کرتی ہیں. چونکہ امام زین العابدین علیہ السلام جو ہے وہ یہاں پہ مریض ہیں, وہ اپنا کردار اس طریقے سے جو وہ نہیں ادا کر سکتے. یہ سارا جہاں پہ جو کردار ہمیں نظر آتا ہے وہ جناب سیدہ زینب کا نظر آتا ہے. کیا کرتی ہیں؟ پہلے تو ایک صلوات پہلے تو جو شام غریبہ میں جو کچھ ہوتا ہے واقعات ان میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں. پھر جب اسرا کو وہاں سے لے جایا جاتا ہے, اب کوفہ پہنچتی ہیں. ایک صلوات پڑھی کر رہے ہیں. اب کوفہ پہنچ گئیں. کوفہ میں کون ہے؟ کوفی ہیں. کوفیوں کی کیا حالت ہے؟ کوفی شدید گریہ کر رہے ہیں, شدید گریہ کر رہے ہیں. امام فرماتے ہیں ان کو دیکھ کے, اگر تم ہم پہ گریہ کرے تو پھر ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ ہمارے قتل کا, شہادت کا موجب کون بنا ہے؟ اصلی موجب تو آپ لوگ بنے ہیں, آپ لوگ ہی ہم پر گریہ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جناب سیدہ زینب جب یہ کوفے کی حالت دیکھتے ہیں تو اب وہاں پر وہ اپنا خطبہ دینا شروع کرتے ہیں. اب یہ کن لوگوں کے درمیان ہے؟ ان لوگوں کے درمیان ہے کہ جو ہمیں دعوت دے چکے ہیں, جو ہمیں یہاں پہ بلا چکے ہیں, بلانے کے بعد دغا دے چکے ہیں, جنہوں نے بلانے کے بعد ہم سے وفا نہیں کی. اب ان لوگوں کو مخاطب کر رہی ہیں. انہیں کیا میسج دینا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے لوگ ہیں لیکن انہوں نے وفا نہیں کی. اب ان کو بتانا ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے. آپ نے ہمارے ساتھ تو جو کیا سو کیا. اصل مسئلہ ہے کہ ہم آپ کی خاطر آئے تھے, ہم تو اپنے لیے نہیں آئے. کہ جتنا کچھ ہوا ہمارے ساتھ چلے, ہم تو بھگت لیں گے, ہم تو برداشت کر لیں گے. آپ یہ سوچیں کہ آپ نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے. ہم تو آپ کے ہمدرد ہیں, آپ کے خیر خواہ تھے, اور ابھی بھی میں جو کچھ کہوں گی وہ آپ کے لیے ہے. اپنے دل کی بھڑاس نکالنا نہیں ہے, جذبات نہیں ہے, احساسات نہیں ہیں. ساری وہ باتیں جو ان کو بتائی جا رہی ہیں کہ تم نے اپنا کتنا بڑا نقصان کر دیا ہے. اب یہاں پہ ایک اور مختصر خطبہ ہے, یعنی کوفے کا خطبہ بہت زیادہ طولانی نہیں ہے, 2 پیراگراف میں ختم ہو جاتا ہے. اگر اس کے نکات نکالیں تو سب سے پہلے جناب سیدہ زینب کیا کرتی ہیں؟ خدا کی حمد و ثنا کرتی ہیں. پھر اس کے بعد کوفیوں کی منافقت کا پردہ چاک کرتی ہیں کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. اور اس کے بعد جو وہ قرآن سے انہیں ایک مثال دیتے ہیں کہ تمہاری مثال جو اس بوڑھی عورت کی طرح ہے کہ جو ایک کپڑا بنتی ہے اور پھر اس کو ادھیڑ دیتی ہے. یعنی تم اپنا بنا بنایا کام بناتے ہو پھر خراب کرتے ہو, پھر بناتے ہو پھر خراب کرتے ہو, تم کوئی عقل والا کام نہیں کرے. اور پھر کہتی ہیں کہ جو تم نے کیا اس کے بدلے میں ابدی ہمیشگی رسوائی تمہارا مقدر ہوگی. اور پھر جو ہے وہ دیکھنے والے جب جناب سیدہ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو علی کے لہجے میں بول رہی ہیں. ایک اور عجیب بات ہے, آپ دیکھیے کہ ایک خاتون ہے جو ہمیشہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, جو گھر سے کبھی باہر نکلی نہیں ہے, جس نے کبھی خطاب نہیں کیا, اس کو خطاب کا کوئی تجربہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بولنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. بڑے بڑے جو ہوتے ہیں ان کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں. اور ایک خاتون جو گھر سے نکلی نہ ہو, جو ہمیشہ پردے میں رہتی ہو, اس کو لوگوں کے ساتھ آ کے ہم کلام ہونا پڑ جائے تو بڑی مصیبت ہوتی ہے. وہ کیسے بول پائے؟ امیر المومنین کے ایک عزیز ہیں حبیرت ابن جودت ابن حبیرہ. امیر المومنین ایک دفعہ ان سے کہتے ہیں کہ جا کے ذرا خطاب کرو, لوگوں کو بلاؤ. یہ اسٹیج پہ آتے ہیں, ممبر پر آتے ہیں, اور جب بات کرنے لگے ہیں لوگوں سے خطاب کرنے لگتے ہیں تو ان کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے, زبان لڑکھڑا جاتی ہے, بول نہیں پاتے ہیں, مرد ہو کر بول نہیں پاتے ہیں. امیر المومنین ان سے کہتے ہیں
کہ واپس آ جاؤ، اور پھر جو ہے وہ خود ممبر پر جاتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں۔ چیز ہے کہ ایک خاتون ہو، اسے پہلی مرتبہ لوگوں سے خطاب کرنا پڑے، اور خطاب بھی عام لوگوں سے نہیں، بازار میں خطاب کرنا پڑے۔ ابھی معمولی بات ہے، کتنا جیگرا چاہیے اس کے لیے کہ ایک خاتون بھرے بازار میں لوگوں کو مخاطب کر کے ایک پیغام پہنچائے۔ بس یہاں پہ جو ہے وہ خواتین کا کردار سامنے آتا ہے کہ خواتین کا کردار کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اگر حالات کو مد نظر رکھا جائے تو خاتون یہ کام انجام دے سکتی ہے، یہ ذمہ داریاں ادا کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابن زیاد اور سارا لشکر، ایک ان کی جو ہے وہ حالت بڑی فاتحانہ قسم کی، شادیانے بج رہے ہیں، اور ادھر سے جو ہے وہ یہ اسراء ہیں، مصیبت میں ہیں، غمزدہ ہیں، رونے پہ حتیٰ پابندی ہے، کوئی اگر روتا ہے تو پیچھے سے آ کے اس کو نیزہ مارا جاتا ہے، یعنی دونوں سائڈوں کی یہ حالت ہے۔ اس حالت میں خطبہ دیتی ہیں اور لوگوں کو مخاطب کرتی ہیں اور لوگوں کو پیغام دیتی ہیں کہ دیکھو حقیقت کیا ہے، حقیقت سے لوگوں کو روشناس کرواتی ہیں۔ سب سے پہلے خدا کی حمد کرتی ہیں، اتنے مصائب کے باوجود وہ خدا سے غافل نہیں ہیں۔ سب سے پہلے خدا کی ہم باقاعدہ خطبے کا آغاز جو وہ ہم سے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو وہ آتی ہیں، جب ہم بجا لاتی ہیں، اس کے بعد کوفے والوں کی منافقت کے بارے میں کہتی ہیں کہ یہ تمہارے آنسو حقیقی نہیں ہیں، یہ دوگلا پن ہے، یہ تمہاری منافقت ہے، تم حقیقی ہم پہ نہیں، اگر ہم پہ صحیح معنوں پہ تم گریہ کرے تو آج ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جاتا، یہ تمہاری منافقت۔ کہتی ہیں اہل کوفہ، اہل مکر و فریب، یہی الفاظ جو انہوں نے استعمال کیے، کہا اے اہل مکر و فریب، یہ جو تمہارے آنسو ہیں یہ مگر مچ کے آنسو ہیں، یہ حقیقی آنسو نہیں۔ اب ان پر طنز کرتی ہیں اور پھر جو قرآن سے ایک تشبیہ دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ تمہاری حالت اس بوڑھی عورت کی طرح ہے جو کیا کرتی ہے، جو ایک کپڑے کو بنتی ہے، بننے کے بعد ادھیڑ دیتی ہے۔ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ، یعنی بیہودہ کام ہے تمہارے کوئی کام عاقلانہ نہیں ہے، تمہیں چاہیے کہ سوچو، غور کرو کہ تم کر کیا رہے ہو۔ اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ یہ جو تم نے جرم کیا ہے، جو بے وفائی کی ہے، تم کیا سمجھتے ہو معمولی ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ گریہ کرنے سے تمہارے یہ گناہ دھل جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ تمہارے اس گریہ کرنے سے تمہارے یہ گناہ دھلنے والے نہیں، تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے، تم نے فرزند رسول کو بلا کے شہید کروایا ہے، اس کی شہادت کا موجب بنے ہو، یہ تھوڑا بڑا جرم ہے۔ وہ تمہاری خاطر آئے تھے، ان کا اپنا تو کچھ بھی نہیں تھا، اور اب تم جو ہے وہ فقط آنسو بہانے پہ گزارا کر رہے ہو۔ نہیں، انہیں اندر سے احساس دلا رہی ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ تم رو اور بس یہ کام ختم ہو جائے، نہیں، تم عذاب الہی کا انتظار کرو، اب تمہیں خدا کی جانب سے عذاب آنا ہے، تمہارا جرم جو ہے وہ معمولی نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے کہ اب تمہیں جو اپنے اس عمل کی سزا کو بھگتنا ہوگا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو عمل انجام دیتے ہیں وہ فقط آخرت کے مد نظر ہو، نہیں، ہمارے ہر عمل کا، ہر ایکشن کا اس دنیا میں اثر ہوتا ہے۔ ہم معمولاً ہمارے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ جو کریں گے وہ ہمیں قیامت میں جا کے یا اس کا ثواب ملے گا یا اس کا عذاب اور سزا ملے گی، نہیں، وہ قیامت بعد کی بات ہے۔ جو کچھ ہم انجام دیتے ہیں وہ اسی دنیا میں ہے۔ جناب سیدہ زینب یہ کہنا چاہتی ہیں کہ دنیا کا نظام مکافات عمل پر ہے، ہمارا جو بھی عمل ہوتا ہے، ایکشن ہوتا ہے، اس کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، کوئی بھی ہمارا عمل بغیر رزلٹ کے نہیں ہوتا، اس کا ایک رزلٹ نکلتا ہے۔ اب جیسا ہمارا عمل ہوگا ویسے ہی اس کا نتیجہ ہوگا۔ اب جو چیز ہم اپنے لیے انتخاب کریں گے، جو ہماری چوائس ہوگی، نتیجہ بھی ویسا ہی نکلے گا۔ اب دیکھیے کہ ایک انسان ہے، وہ اگر اس کی ڈائٹ اچھی ہے، ایک بیلنس ڈائٹ اس کی زندگی میں ہے، وہ ڈیلی لے رہا ہے، اب اس کی جو جسمانی کیفیت ہے وہ کیسی ہوگی؟ وہ صحت مند ہوگا یا مریض ہوگا؟ صحت مند ہوگا۔ وہ ورزش کرتا ہے، حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھتا ہے، ڈائٹ اچھی لیتا ہے، جتنے بھی غذائی ضروریات ہیں وہ پورے دن میں لیتا ہے، اپنے سونے کا خیال رکھتا ہے، باقی چیزوں کا خیال رکھتا ہے، یہ بڑا صحت مند ہوگا۔ کیوں صحت مند ہوگا؟ اس نے جو راستہ انتخاب کیا وہ کس طرف جاتا ہے؟ صحت مندی کی طرف جاتا ہے۔ اور اگر ایک انسان جو ہے وہ
ایسی غذا کھانا شروع کر دے یا اس کا لائف سٹائل جو ہے ایسا ہو جائے کہ اس کی صحت پر اثر انداز ہونا شروع کر دے، مثلا وہ جنک فوڈ کھانا شروع کر دے، وہ باہر کے کھانے کھانا شروع کر دے، وہ زیادہ آئلی کھانا شروع کر دے، چکنائی زیادہ کھانا شروع کر، اب کیا ہوگا؟ موٹاپا آتا جائے گا، بلڈ پریشر آتا جائے گا، شوگر، ڈائبٹیز، یہ سارے اس کو لاحق ہوتی جائیں گی۔ اچھا اب وہ دعا کرنا شروع کر دے کہ خدایا مجھے بچا لے، کیا وہ بچ جائے گا؟ بچے گا یا نہیں بچے گا؟ وہ خانہ کعبہ جا کے دعا کر لے، ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ٹھیک ہوگا؟ اس لیے نہیں ٹھیک ہوگا کہ جو وہ عمل جس نے اپنایا ہوا اس کا نتیجہ یہی نکلنا ہے، یعنی اس کا نتیجہ خواہ نخواہ یہی نکلنا ہے۔ جس نے اچھا لائف سٹائل اپنایا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ صحت۔ جس نے یہ لائف سٹائل اپنایا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بیماریاں۔ آپ دیکھیں کہ اسی طرح ہماری زندگی میں ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پر بھی جیسا بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس کا ایک نتیجہ ضرور ہوتا ہے۔ ہم عمل کرنے میں آزاد ہوتے ہیں، نتیجے میں آزاد نہیں ہوتے، نتیجے میں آزاد نہیں ہوتے۔ اگر ہم یہ عمل کریں گے، اس عمل کے انتخاب میں ہم آزاد ہیں کہ ہم یہ انتخاب کر رہے ہیں، لیکن اس انتخاب کے جو نتائج ہیں وہ نتائج ہمارے اختیار میں نہیں، وہ حتمی ہیں، وہ حتماً ہونے۔ ہاں ہمارے پاس یہ آپشن ضرور ہے کہ ہم ایک عمل انجام دے رہے ہیں اور انجام دیتے ہوئے کچھ عرصے میں ہمیں اس کا اندازہ ہو جائے کہ یہ عمل صحیح نہیں تھا، ہم پلٹ سکتے ہیں۔ اسی پلٹنے کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ اسی پلٹنے کو کہتے ہیں۔ توبہ یہ نہیں کہ میں زبانی کہوں کہ توبہ توبہ استغفار استغفار استغفار، نہیں، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں، مثلا یہ جو مریض ہو گیا ہے، اس کی توبہ کیا ہے؟ اس کی توبہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں کھا رہا تھا ان سے پرہیز کرے، یہ ورزش کرے، یہ اچھا کھانا کھائے، یہ ٹائم سے سوئے، یہ سارے کام انجام دے، یہ اس کی توبہ ہے۔ اگر یہ توبہ نہیں کرے گا تو اس کو صحت دوبارہ نہیں ملے گی۔ دوبارہ صحت حاصل کرنے کے لیے اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے، وہاں سے پلٹ کر دوسری طرف آنا ہے۔ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے اس وقت تک جو وہ ہماری مشکل حل نہیں ہوگی۔ ہماری تمام تر مشکلات کہاں پہ ہوتی ہیں؟ ہمارے ایکشن میں ہوتی ہیں۔ ہم حل کہاں سے کر رہے ہوتے ہیں؟ دعاؤں سے حل کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ ہماری مشکلات جو ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ہماری دعاؤں سے ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، یہ ہمارے اعمال سے۔ ہاں جب ہم اعمال کریں گے اور اعمال کے ساتھ ہم دعا کریں گے، اب اس کی سپیڈ میں اضافہ ہو جائے گا۔ اب وہ خدا، اب ان دونوں کی ڈائریکشن ایک ہو جائے گی۔ پہلے ہمارا عمل اور طرف تھا اور دعا کی ڈائریکشن اور طرف تھی، لہذا کام ہی نہیں کرتی تھی۔ اب اس کی ٹیوننگ ہو جائے گی، اب یہ زیادہ اچھے طریقے سے اپنے مقصد تک پہنچوائے گا۔ بس دعا جو ہے وہ ہمارے ایکشن کے ساتھ ہوتی ہے، بغیر ایکشن کے، بغیر عمل کے، بغیر فعل کے دعا نہیں ہوتی ہے۔ پہلے عمل ہوگا تاکہ عمل کو صحیح طور پر اس نتیجے تک پہنچایا جائے۔ جناب سیدہ زینب ان سے یہی کہہ رہی ہیں، کہتی ہیں کہ تم نے جو کیا ہے نا، تمہیں اس کا اس دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا، کیونکہ جس عمل کا تم نے انتخاب کیا یہ معمولی عمل نہیں ہے، تم نے جنایت کی ہے۔ اگر توبہ کی تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارا یہاں پر بھی اور یہاں کے بعد اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھ یہی حال ہونا ہے، کیونکہ وہ دنیا اس سے جدا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں کچھ عمل کریں اور وہاں پہ ہمیں ثواب مل جائے، یہاں پہ ہم ساری زندگی کچھ اعمال اپنی مرضی سے انجام دیتے رہیں اور پھر کہیں کہ ہمیں جنت بھی مل جائے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جنت میں جانے کے لیے، جنت میں رہنے کے لیے جو اعمال کی ضرورت ہے، جو صفات کی ضرورت ہے، وہ ہونے چاہیے۔ دیکھیں ہمارے یہاں ہوتا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو اسپیس پہ جاتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ پہلے زمین پہ تیاری کرتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کس کے لیے؟ اسپیس پہ جانے کے لیے۔ وہاں کا چونکہ خاص ماحول ہے، ایک خاص چیز ہے، خاص غذا ہے، خاص لباس ہے، ان کو جو حرکتیں، جو کچھ بھی کرنا ہے اس کے مطابق کرنا ہے، لہٰذا زمین پہ ایک جو ہے وہ ماحول بنایا جاتا ہے اور اس میں جو ان کو رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اس قابل ہو سکیں کہ ان کو اسپیس پہ بھیجا جا سکے۔ جنت بھی ویسے ایسے ہی ہے، یعنی جنت میں جانے کے لیے جو قرآن نے کہا ہے کہ آپ کو یہ اپنانا ہے، یہ اپنانا ہے، یہ خصوصیات اپنے اندر لانی ہے، متقی بننا ہے، اپنی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق بسر کرنی ہے، یہ سب کچھ کس لیے؟ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں ہمیں ثواب ملے گا اور ثواب کے بدلے میں ہمیں جنت ملے گی، نہیں، ہمارے اندر یہ صفات پیدا ہوں گی اور ہم چونکہ جنت میں رہنے کے لیے، چونکہ جنت میں نہ حسد ہوگا، نہ کینہ ہوگا، نہ بغض ہوگا،
نہ عداوت ہوگی، نہ کسی کی برائی ہوگی، نہ بری باتیں ہوں گی، نہ لغ باتیں ہوں گی، یہ کچھ بھی جنت میں لا لاغم ولا تاسیما، وہاں پر یہ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ اور اگر مجھے یہاں پہ ایسی ہی عادات پڑ گئی ہیں تو جنت میں تو یہ نہیں چلیں گے۔ یعنی اگر ایک بندہ جو حاسد ہے وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ جنت میں تو یہ صفات ہیں ہی نہیں ہیں، اس کے اندر تو یہ کوالٹی ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر یہ جو اسلام ہے، یہ پوری سکیم اسلام نے دی ہے، یہ سکیم اس لیے دی ہے تاکہ یہاں پہ ہم تیار ہوں جنت کے لیے۔ اور جب ہم یہ اعمال کریں گے، ان اعمال کا جو نتائج ہوتے ہیں وہ ثواب ہے۔ ثواب کوئی خالی چیز نہیں ہے کہ ہم جس کو اکٹھا کریں، اتنا کام کریں گے تو اتنا ثواب ملے گا، اتنا نہیں، وہ اپنی جگہ پہ ضرور ہے۔ اگر فلاں کام کریں گے 70 حج کا ثواب ہے، فلاں نماز پڑھیں گے تو اتنا ثواب، وہ ثواب تب ملے گا کہ جب اس عمل کا نتیجہ ظاہر ہوگا۔ اگر اس عمل کا نتیجہ نہیں ہے تو یہ خالی ثواب کہیں پہ بھی ہمارے کام نہیں آئے گا۔ مثلا زیارت امام حسین علیہ السلام کریں، 70 حج یا 70,000 حج یا 1000 حج کا ثواب ہے، کہ یہ ثواب ایسے مل جائے گا، جنت میں مل جائے گا؟ یا مثلا ہمارے پاس روایات ہیں، من زارا امتی، یعنی ایک امام کی حدیث ہے جناب بی بی معصومہ کم کے حوالے سے، کہ جو بھی میری پھوپھو کی زیارت کرے کم میں واجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہے۔ کیا صرف زیارت کر لینے سے جنت واجب ہے؟ یہ تو بڑا آسان کام ہے کہ آپ ایک زیارت کریں، گریہ کریں، حج کریں، انفاق کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اور ایسے ڈھیر سارے اعمال ہیں اور اس کے بدلے میں جنت مل جائے۔ نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ جب تک ہمارا وہ ایکشن نہیں ہوگا، ہمارا عمل نہیں ہوگا، ہمارا وہ فعل نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمیں وہ ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب ضرور ملے گا، اور جتنا کہا جا رہا ہے نا، یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، ثواب اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یعنی جتنا ثواب ہمیں کہا جا رہا ہے نا، اس سے کئی گنا زیادہ ملنا ہے۔ جب ملے گا تو زیادہ ملے گا، اس سے کم نہیں ملے گا، لیکن ملے گا تب کہ جب وہ شرائط پوری ہوں گی۔ شرائط پوری ہوں گی تو اس سے کئی گنا زیادہ ثواب بھی خدا دے گا۔ تو یہاں پر یہی کہہ رہی ہیں کہ تم نے صرف اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کر دی۔ تمہیں دیکھنا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے، کتنا تمہارا جو زندگی کا مقصد تھا، حیات کا مقصد، تو تم نے وہی ضائع کر دیا۔ یہ جو ہے وہ کوفے میں جناب سیدہ نے خطبہ دیا۔ کن لوگوں کے درمیان؟ کوفیوں کے درمیان، جو اپنے لوگ ہیں، جو جاننے والے، اور یہ نادم اور پشیمان لوگ ہیں۔ ان کی پشیمانی کو مد نظر رکھ کر آپ دیکھیں کہ جناب سیدہ زینب کیسے کیا ان پیغام دیتی ہیں، کیونکہ یہ پشیمان لوگ ہیں۔ ان کی پشیمانی کی وجہ کیا ہے، اس وجہ کو واضح کرتی ہیں، ان کے اعمال کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور پھر ان کے عذاب کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور ان کو پیغام دیتی ہیں کہ دیکھو تم نے کیا کیا ہے اور حقیقت میں ہوا کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہم آ جاتے ہیں جو شام کا خطبہ ہے۔ شام کے خطبے میں اگر ہم دیکھیں تو جب یہ قافلہ شام میں وارد ہوتا ہے یکم سفر کو، بعض روایات کے مطابق یہ قافلہ شام میں وارد ہوا۔ جب شام میں پہنچتے تو اب شام میں کون لوگ ہیں؟ کوفہ والے تو سارے جاننے والے تھے، امیر المومنین نے حکومت کی تھی ایک عرصے تک ان لوگوں نے، اور یہ امیر المومنین کو چاہنے والے ہیں۔ امیر المومنین کے جانے کے بعد دوبارہ ان کی خواہش ہے کہ امیر المومنین کی حکومت پھر آئے، اسی لیے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھتے ہیں۔ لیکن شام بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ شام میں دشمن اہل بیت ہیں، جن کی دشمنی اسی جاہلیت کے دور سے اہل بیت کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ اب بالکل ڈیفرنٹ قسم کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ پیغمبر کے ساتھ دشمنی کی، پیغمبر کے بعد اہل بیت کے ساتھ دشمنی کی، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ پشیمان نہیں ہیں، وہ پشیمان تھے، یہ تو بڑے خوش ہیں، شادیانے بجا رہے ہیں، بازاروں کو سجایا گیا، پورا شام دلہن کی طرح سجایا گیا۔ حتیٰ ایک شخص سال بن سعد، صحابی نبی کا، وہ فلسطین یا کسی علاقے سے شام میں وارد آتا ہے، دیکھتا ہے کہ شام تو پورا کا پورا سجا ہوا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے کیا خبر ہے، میرے تو ذہن میں نہیں ہے کہ آج عید کا دن ہو، اتنی خوشی کیوں منائی جا رہی ہے، آج شام میں ایسی کیا خاص بات ہے؟
انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ کہا نہیں مجھے معلوم نہیں ہے. کہا کہ آج جو وہ اسرائے آل محمد آ رہے ہیں، یعنی ان لوگوں کو معلوم ہے کہ کون آ رہے ہیں، اور یہ آل محمد کے گھرانے کے لیے بازاروں کو سجا رہے ہیں. حتیٰ سجاوٹ کی خاطر ابھی تیاری نہیں ہوئی، اہل بیت کو 7 گھنٹے تک اس باب الصاحب پر ٹھہرایا جاتا ہے، آپ یہیں پر رک جائیں. ان میں تکبر ہے، غرور ہے، فخر ہے کہ ہم فتح یاب ہوئے ہیں، ہم نے باغیوں کو شکست دے دی ہے، ہم کامیاب ہو گئے ہیں، اور یہ شادیانے بجا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اہل بیت کی توہین کر رہے ہیں، اہل بیت پر پتھر برسا رہے ہیں، جس کے ہاتھ میں ریت آتی ہے وہ ریت پھینکتے ہیں، جس پہ مٹی آتی ہے مٹی پھینکتے ہیں، پتھر پھینکتے ہیں، گرم پانی پھینکتے ہیں. یہ حالت ہے. اور اس کے بعد جب جناب سیدہ دربار میں جاتی ہیں تو دربار میں کیا حالت ہے؟ دربار میں بھی ایک عجیب فضا ہے. ایک شخص کھڑے ہو کر تقاضا کرتا ہے، فاطمہ بنت الحسین یا ام کلثوم، مختلف روایات ہیں، کہتے ہیں اس کو کنیزی میں دے دو. یعنی اہل بیت کے گھرانے کی ایک بچی کو کہتے ہیں کہ مجھے کنیز کے طور پہ دے دو. وہاں پہ جناب سیدہ زینب دفاع کرتی، کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، مگر یہ کہ تم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ، کیونکہ اسلام میں تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم ہمیں اسیر بناؤ، تم ہمیں کنیز بناؤ، مگر یہ کہ جب اسلام سے نکل جاؤ گے اب یہ کام کر سکتے ہو. وہاں پہ روم کا سفیر موجود ہے، یعنی باقاعدہ دربار لگا ہوا ہے، باہر سے جو مہمان آئے ہوئے ہیں دوسرے ممالک کے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ لوگ بھی ہیں، اور انہوں نے پوچھا کہ کون ہے یہ؟ کہا کہ یہ باغی ہیں، انہوں نے بغاوت کی حکومت کے خلاف، اور ہم جو انہیں اسیر کر کے لے ہیں، یہ ان کے سر ہیں باغیوں کے. یہ لوگ موجود ہیں. اور اس کے بعد یزید فخر سے چھڑی لیتا ہے، امام حسین علیہ السلام کا سر تشت میں پڑا ہوا، یہاں پہ وہ چھڑی لے کے گستاخی شروع کرتا ہے اور 7 اشعار پڑھتا ہے اور اپنے بزرگوں کو پکارتا ہے، لیت اشیاخی ببدر شاہدو، اے کاش میرے بدر میں مارے جانے والے جو بزرگ ہیں، میرے اجداد ہیں، کاش آج یہاں پر ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے ان کا بدلہ کیسے لیا ہے، میں نے آج ان کا بدلہ لے لیا ہے. اور اسی طریقے سے وہ دوسرا جو اپنے جو بےہودہ کلام ہے وہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ کوئی وحی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں آیا، لائبت بنی ہاشم بالملک، یہ تو بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا بادشاہت کے لیے، ورنہ نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی وحی آئی، کوئی ایسا سلسلہ ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ شام کی حالت یہ ہے، پھر دربار کی حالت یہ ہے. اب ایسی حالت میں جناب سیدہ زینب نے خطبہ دیا. اب یہاں پہ ان کو کیا پیغام دیں، کیسا پیغام ہونا چاہیے؟ اب دشمنوں کے خلاف ایک پیغام دینا ہے، انہیں آگاہ کرنا ہے کہ ہم کون ہیں، تم کون ہو، ہماری حیثیت کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، تم نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے، آج تم کہاں پہ ہو، ہم کہاں پہ ہیں، فاتح تم ہو یا ہم ہیں، ہم میں سے فاتح کون ہے؟ اب جو وہ اس حالت میں عوام جاہل ہے ساری کی ساری، اور جو حکمران ہیں یہ سارے کے سارے متکبر ہیں، یہ غرور میں، فخر میں، طاقت کے نشے میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے میں جب حالات پیش آتے ہیں، اب جناب سیدہ زینب خطبہ شروع کرتی ہیں، اور خطبے میں جو ہے وہ اہم ترین جو نکات وہ بیان کرتی ہیں. سب سے پہلے جو وہ حمد خدا بیان کرتی ہیں یہاں پر بھی، کہ خدا کی حمد کو کبھی بھولنا نہیں. اس کے بعد کیا کرتی ہیں، جو ان کا نیریٹو ہے، جو ان کا بیانیہ ہے، اس کو تبدیل کرتی ہیں. ان کا بیانیہ کیا ہے؟ ہم جیت چکے ہیں، فتح ہماری ہو چکی ہے، یہ لوگ شکست کھا چکے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بیچارے ہمارے پاس آئے پڑے ہیں. اب دشمن کے نرغے میں آ کے، دشمن کے دربار میں آ کے، دشمن کے بیانیے کو بدل دینا یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں آپ کے سامنے جنگیں ہو رہی ہیں، اس جنگوں میں ایک جنگ میدان میں ہو رہی ہوتی ہے، ایک جنگ بیانیے کی جنگ ہوتی ہے. کیسے ایک نیریٹو بلڈ کرنا ہے، اس کو بنانا ہے. خود بیانیہ بنانا یہ بہت اثر گزار ہوتا ہے، جنگ سے زیادہ اثر بیانیے کا ہوتا ہے جو آپ نیریٹو دیتے ہیں. ابھی آپ کی حکومت جو ہے وہ
مثلا یہاں پہ کچھ تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، اس تبدیلیوں سے پہلے کیا ہوا، اب ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ اس کے لیے تیاری کی جا رہی ہے، یعنی بجائے اس کے کہ یہ تبدیلی باہر سے ہے، ہم آپ کو یہ تبدیلی لا کے دیتے ہیں۔ میرا کسی سیاست سے تعلق نہیں ہے، کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، میں صرف جو ہے وہ ایک بات سمجھانے کی حد تک یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک بیانیہ کیسے بنایا جاتا ہے، یعنی پوری مشینری جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے، یہ بیانیہ بنانے کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں، پوری طاقت سے بیانیہ بنایا جاتا ہے، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، بس ہمارا بیانیہ سب سے اوپر ہونا چاہیے اور لوگوں کے پاس فقط ہمارا بیانیہ پہنچنا چاہیے، کیونکہ جو ہمارا بیانیہ ہوگا عوام میں اسی کا اثر ہوگا۔ یعنی اس وقت دنیا میں کون کامیاب ہوتا ہے؟ جس کا بیانیہ کامیاب ہوتا ہے، جس کا نیریٹو لوگوں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ان کا نیریٹو کیا ہے؟ ہم جیت چکے ہیں، ہم فاتح ہیں، اسلام کے اصلی وارث ہم ہیں، یہ باغی ہیں، انہوں نے بغاوت کی ہے، ہم نے ان کے بغاوت کے بدلے میں ان کو قتل کیا ہے، ان کو اسیر کیا ہے، آج ہمارے سامنے سارے بیٹھے ہیں، باہر سے مہمان بھی ہمارے پاس آئے بیٹھے ہیں، اور ہم دنیا کو یہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے یہ جنگ جیت لی۔ جناب سیدہ زینب کیا کہتی ہیں؟ نہیں، آپ نے یہ جنگ نہیں جیتی، آپ کا بیانیہ جھوٹا ہے۔ اس جھوٹے بیانیے کو جناب سیدہ زینب ختم کر دیتی ہیں اپنے ایک خطبے سے، کہتی نہیں، آپ کا سراسر جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے، آپ کا بیانیہ صحیح نہیں ہے، آپ فتح مند نہیں ہوئے، ہم ہیں جو فاتح ہیں، آپ کو فتح نہیں ہے۔ جناب سیدہ زینب نے یہاں پہ حقیقت آشکار کی، اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، یعنی جہاں پہ پروپیگنڈا مشینری فعال ہو اس میں لوگوں کو حقیقت بیان کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ آج کے دور میں آپ دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے ہیں، یعنی اس وقت پوری دنیا کا میڈیا ہے لیکن آپ تک حقائق نہیں آپ پہنچتے، یعنی اگر آپ فقط جو ہے وہ دنیا کے جو چینل چل رہے ہیں انہی سے خبریں لینا شروع کر دیں تو یقین کیجئے کہ کبھی بھی آپ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے، چونکہ جو بیانیہ بنانے والے ہوتے ہیں نا، یہ جو صحافی ہوتے ہیں، اخبار ہوتے ہیں، خبریں ہوتی ہیں، یہ کیسے کام کرتے ہیں؟ یہ ایک چیز لیتے ہیں اور یہ اپنے مقصد کے تحت اس کو پیش کرتے ہیں تروڑ مروڑ کر، یعنی واقع حقیقت ہے، آپ حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ 2006 میں جو بعض بزرگان یہاں پہ موجود ہیں انہیں یاد ہوگا کہ حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ ہوئی 2006 میں۔ جو جنگ ہوئی اس میں جو واقعہ ہوا تھا وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ واقعہ یہ تھا کہ حزب اللہ نے، چونکہ حزب اللہ اور اسرائیل ہمیشہ حالت جنگ میں ہیں، جب حالت جنگ میں ہیں تو حزب اللہ نے اسرائیل کے 2 فوجی قیدی کر لیے، 2 فوجی پکڑ لیے، ابھی میں یہ تعبیر ذرا اس کو دھیان میں رکھیے گا، 2 فوجی پکڑ لیے۔ اب یہ واقعہ ہے، یعنی کہ 2 فوجی پکڑ لیے گئے، یہ اصل واقعہ ہے۔ اچھا، اب اس واقعے کو پیش کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں، اصل ماجرا سبھی نے مانا، سبھی نے نقل کیا، سبھی اخبار نے دیا، لیکن پیش کیسے کرنا ہے؟ اس سے حقیقت دیکھیں کہ ایسے بدل جاتی ہے۔ پاکستانی اخبارات نے، ایک بڑا اخبار ہے، اس نے جو بڑی سرخی دی وہ یہ تھی، حزب اللہ نے، چونکہ یہ بھی ایک خاص گروپ سے تعلق رکھتا ہے ہمارا میڈیا بھی، تو انہوں نے یہ خبر دی اخبار میں، حزب اللہ نے اسرائیل کے 2 فوجی اغوا کر لیے۔ اغوا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کڈنیپنگ۔ کڈنیپ اچھا لفظ ہے، ہمیشہ جو بھی سنے گا اس کے ذہن میں کیا آئے گا؟ ایک چھاپا مار تنظیم ہے، ایک گنڈا تنظیم ہے، ایک دہشت گرد تنظیم ہے، انہوں نے چھاپا مارا اور 2 فوجی جو اغوا کر لیے۔ اچھا، جو ان کا بیانیہ تھا وہ کیا تھا؟ حزب اللہ نے اسرائیل کے 2 فوجی قیدی کر لیے۔ آپ دیکھیں واقعہ ایک ہی ہے، واقعہ کیا تھا؟ 2 فوجی پکڑے جاتے ہیں، اس کو پیش کیسے کرنا ہے؟ ایک ایسے پیش کر رہا ہے کہ 2 فوجی اغوا کر لیے، یہ کہتے ہیں 2 قیدی، 2 فوجی قید کر لیے۔ اب جو قیدی ہوتا ہے اس پر کون سا قانون جاری ہوتا ہے؟ جنیوا کا، اس کے مطابق اس کا ڈیل ہوتی ہے، اس کو باقاعدہ کوڈ دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ جو خاص حالات میں ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک ہی واقعہ ہے، اس واقعے کو پیش کرنے میں زمین سے آسمان تک جو حقیقت بدل جاتی ہے، یعنی پروپیگنڈا مشینری جو ہے اس طریقے سے کام کرتی ہے۔ اب یہاں پہ بھی یہی ہے کہ انہوں کی حکومت ساری کی ساری پروپیگنڈے پہ چل رہی ہے، انہوں نے شروع سے لے کر ابھی تک پروپیگنڈا کیا ہے۔
ان کا جو اصلی کام تھا، جو بنیاد تھی، وہ پروپیگنڈا تھا۔ جنگ صفین میں آپ دیکھ لیں پروپیگنڈا، حتیٰ صحابیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور جس طریقے سے انہوں نے پروپیگنڈا کیا، امیر المومنین کے خلاف لوگوں کو اکسایا بدلہ لینے کے لیے، وہ سب کچھ یہ کیا تھا؟ پروپیگنڈا تھا۔ اور اس کے بعد حتیٰ شام میں یہ فضا تھی، بعض روایات میں ایسی روایات ہیں کہ جن میں یہ ملتا ہے کہ جب اہل بیت شام میں گئے تو لوگوں کو پتہ چلا یہ اہل بیت رسول ہیں۔ وہاں پہ لوگوں نے اعتراف کیا بعض روایات میں کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو بنی امیہ کے علاوہ کسی کو اہل بیت رسول سمجھتے ہی نہیں تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یعنی شام میں یہ حالت ہے کہ بنو امیہ کو آل رسول سمجھا جا رہا ہے، اہل بیت سمجھا جا رہا ہے۔ یہ فضا ہے شام کی۔ ایسے میں آ کے جناب سیدہ زینب کیا کرتی ہیں؟ وہ آ کے ان کے بیانیے کو ختم کرتی ہیں، حقیقت کو لوگوں پر آشکار کرتی ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ یزید کی نفسیاتی شکست کا باعث بنتی ہیں، اور یزید کے تکبر کو جو وہ خاک میں ملا دیتی ہیں، اور امامت کا دفاع کرتی ہیں۔ خود امام موجود ہیں، یعنی اور جناب امام علیہ السلام نے بھی وہاں پہ خطبہ دیا، ان کا خطبہ بھی موجود ہے، لیکن امام کے ہوتے ہوئے جناب سیدہ زینب نے یہ اقدامات کیے۔ اگر ہم بظاہر دیکھیں تو اس طرح ضرورت نہیں پڑتی، جب امام موجود ہیں، امام کی موجودگی میں ایک خاتون آ کے یہ کام کیوں کر رہی ہے؟ بظاہر تو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ کہ جہاں پر ضرورت پیش آئے، وقت کا تقاضا ہو، یہ کام کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جناب سیدہ زینب نے بڑے ہی اچھے اور عمدہ طریقے سے دین اسلام کا دفاع کیا۔ اور اس کس حالت میں، یعنی آپ دیکھیں کہ پیچھے سے اتنا سفر کرتے آ رہے ہیں، مصائب اٹھاتے آ رہے ہیں، لیکن ان مصائب کے باوجود بھی خدا کی حمد اور حمد میں بھی خدا کا شکر ادا کرتی ہیں۔ اور جب یزید کہتا بھی ہے کہ خدا نے آپ کے ساتھ کیا ہے، آپ تو کہتے ہیں جی ہم تو خدا کے پیغمبر کے اولاد ہیں، تو خدا نے آپ کے ساتھ کیا، آپ نے خدا کی سن کو کیسا دیکھا؟ وہاں پہ آپ جواب دیکھیے جناب سیدہ زینب کا، کہتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے خوبی کے خدا کے ہاں کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یعنی ہم تمہاری ان باتوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ان مصائب سے پریشان ہونے والے نہیں ہیں۔ جتنے بھی مصائب آ جائیں، جتنے بھی دکھ آ جائیں، جتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے وہ خدا کا حسن ہی ہے، خدا کی خوبصورتی ہی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اب جو وہ جناب سیدہ یزید کو مخاطب کرتی ہیں، اور جو غرور میں بیٹھے ہوئے براہ راست اس کو مخاطب کر کے کہتی ہیں، اے یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے زمین و آسمان ہم پر تنگ کر دیے ہیں؟ تو نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے، ہمیں قیدی بنا لیا ہے، تو ہم ذلیل ہو گئے، تو عزیز ہو گیا، تجھے عزت مل گئی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تیری خام خیالی ہے، تو ہمیں اسیر کر کے ذلیل نہیں کر سکتا، تو اس سے خود ذلیل ہوا ہے، تو نے اپنی ذلت کا سامان خود کیا ہے، یہ تیری اپنی ذلت کا باعث بنا ہے۔ اور وجہ کیا ہے، کیوں تو نے یہ ایسا کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پر بی بی فرماتی ہیں کیونکہ تمہاری مشکل یہ تم طلقاء میں سے ہو، تم اپنی اصل کو بھول گئے ہو، ذلیل تم ہو، تم طلقاء میں سے ہو، ہم تو اسلام کے وارث ہیں، تم تو آزاد کر دو، تم تو اس وقت اسلام لائے جب مجبوراً اسلام قبول کرنا پڑا۔ طلقاء کہتے کسے ہیں؟ طلقاء آزاد کردہ کو کہتے ہیں۔ کون سے آزاد کردہ؟ یعنی آپ دیکھیے کہ ایک انسان ایک جرم کرتا ہے، جنایت کرتا ہے، اور جنایت کرنے کے بعد اس کے پاس ایک حق ہوتا ہے اپیل کرنے کا، صدر کے پاس، آپ کے جو آرمی چیف ہوتا ہے اس کے پاس، چیف جسٹس کے پاس، اس کے پاس ایک حق ہوتا ہے کہ اس کے پاس اپیل کرے۔ اچھا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ اگر مصلحت ہے یا جو بھی وہ مد نظر رکھتا ہے، اس کے پاس یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس کو معاف کر دے، اس کا جرم معاف نہیں ہوگا، سزا معاف ہو جائے گی۔ یعنی وہ اپنے اختیارات استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جرم اس کا اپنی جگہ، باقی جرم کی جو سزا تھی وہ سزا میں معاف کر رہا ہوں، یعنی وہ اپنے ذاتی اختیارات استعمال کرتا ہے۔ یہ طلقاء بھی ایسے ہی ہیں، طلقاء انہوں نے مجبوراً اسلام قبول کیا، اور جب اسلام قبول کر لیا تو پیغمبر نے کہا کہ تمہارا جرم معاف نہیں ہے، سزا معاف ہے،
اور تمہیں طلقاء کے لیبل کے ساتھ رہنا پڑے گا. یہ طلقاء کا لیبل پیغمبر نے اس لیے چسپاں کیا ان کے ماتھے پر، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اس کے بعد ایسی حرکتیں نہیں کرنا، ہم تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں، ہم نے تمہارا جرم معاف نہیں کیا، تمہاری سزا معاف کی ہے. یعنی ابھی بھی ہمیں تمہارے اوپر یقین نہیں ہے، تم طلقاء ہو، تم ہمارے آزاد کردہ ہو، کل ہم نے تمہیں آزاد کیا تھا، تم تو وہ ہو، آج بھول گئے سب کچھ اور آج ہمیں قیدی کر کے لے آئے ہو. تم سمجھتے ہو کہ اس طریقے سے تم جو ہے وہ اپنے اس خفت کو، اس خار کو، اس ذلت کو مٹا لو گے؟ نہیں، کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا. تم جو ہے وہ طلقاء میں سے، تمہارا خاندانی پس منظر جو ہے وہ یہ ہے. اے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تیری عورتیں پردے میں رہیں اور رسول کی بیٹیاں یوں دربار میں آ جائیں؟ اور اس کے بعد جو ہے وہ فتح مکہ کا حوالہ دیتی ہیں کہ فتح مکہ میں تم طلقاء تھے اور ہم نے تمہیں آزاد کیا تھا، اور آج تم جو ہے وہ اس طریقے سے ہماری اس احسان کا بدلہ چکا رہے ہو. اور پھر جو ان کے جو مظالم تھے، ایک ایک ظلم کی نشاندہی کرتی ہیں جناب سیدہ. کہتے ہیں کہ کیا یہ حق ہے جو تم کر رہے ہو کہ اہل بیت کو کریا کریا پھرایا جائے، ان کو بازاروں میں گھمایا جائے، ان کی حد کے حرمت کی جائے، اور رسول کے ہاتھوں سے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنے کے بعد تم پوری دنیا کے سامنے، ان کے سفیروں کے سامنے یہ سب کچھ پیش کرو؟ کیا یہ درست ہے یہ تم کر رہے ہو؟ کیا واقعی یہی حق بنتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ یہی سلوک کرو؟ کیا یہ اسلام کی پیروی ہے؟ یہ تو کفار کی تم پیروی کر رہے ہو، اسلام کا یہ وتیرہ تو نہیں ہے. اسلام تو یہ حکم نہیں دیتا، اسلام تو کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر جو کہتی ہیں کہ خدا نے تمہیں ڈھیل دی، یہاں پہ سنن الہی کو بیان کرتی ہے، خدا کے قوانین کو بیان کرتی ہیں کہ خدا نے ظالمین کو ڈھیل دے دی ہے. ظالم اپنے ظلم میں اگر تجاوز کرتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے چونکہ مجھے کچھ سزا نہیں مل رہی تو میں جو کچھ کرتا جاؤں گا کچھ بھی نہیں ہوگا، اور آخر میں کیا ہوتا ہے، ایک دم سے خدا اس کی رسی کھینچ لیتا ہے. خدا اس کو مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، اور ایک دم سے جو کھینچتا ہے پھر ظالم کو پتہ چلتا ہے کہ اب میرا خاتمہ تمام ہے. آپ دنیا میں ظالمین کو دیکھ لیں، جتنی بھی حکومتیں ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان کا خاتمہ کیوں ہوا؟ ظلم کی وجہ سے. جہاں پر بھی ظلم ہوگا اس کا نتیجہ سقوط کی صورت میں ہوگا، زوال کی صورت میں ہوگا، خاتمے کی صورت میں ہوگا، تباہی کی صورت میں ہوگا. اگرچہ ظالم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور جب سے یہ ظالمین ہیں یہ ایسا ہی کرتے چلے آ رہے ہیں اور دوسروں کا انجام بھی دیکھ رہے ہیں. انہی ظالمین نے صدام کا انجام دیکھا، قذافی کا انجام دیکھا، دوسرے جو ڈکٹیٹر تھے ان کا انجام دیکھا، لیکن یہ اپنے انجام سے بے خبر ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ظلم کر لیں گے، حملہ کر لیں گے فلاں ملک پر، تجاوز کر لیں گے اور کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے، ہمارے پاس پاور ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم کچل کے رکھ دیں گے. نہیں، خدا ان کی رسی ڈھیلی کر رہا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ ہونے والا نہیں، کچھ دیکھنے والا نہیں ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ حکومتیں کفر سے چل سکتی ہیں لیکن ظلم سے نہیں. ظلم سے حکومت باقی نہیں رہ سکتی، کفر سے باقی رہ سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ جو حکومتیں کفر سے باقی ہیں اور عرصہ دراز تک، صدیوں تک کفر نے حکومت کی، لیکن ظلم کی حکومت زیادہ نہ رہ سکی. جہاں پر بھی ظلم تھا، آپ مغلیہ حکومت کو دیکھ لیں کیوں ختم ہوئی؟ ظلم کی وجہ سے. صفوی حکومت کو دیکھیں کیوں ختم ہوئی؟ ظلم کی وجہ سے. ترک حکومت کو دیکھیں کیوں ختم ہوئی؟ ظلم کی وجہ سے. بنی عباس کو دیکھیں کیوں ختم ہوئی؟ ظلم کی وجہ سے. بنو امیہ کیوں ختم ہوئی؟ ظلم کی وجہ سے. 132 ہجری میں بنو امیہ کی بساط لپیٹ دی جاتی ہے. وجہ کیا بنی؟ وہ ظلم تھا جس کی وجہ سے بنو امیہ نے سقوط کیا. یہیں پر انہیں سنن الہی یاد دلا رہی ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ خدا نے تمہیں ڈھیل دے دی ہے. نہیں، خدا نے تمہیں ڈھیل نہیں دی ہے. خدا تم سے اس رسی کو جب کھینچے گا تب تمہیں پتہ چلے گا. اور پھر آپ نے سورہ آل عمران قرآن سے استشہاد کیا، قرآن کی آیت پڑھی کہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ ہماری دی گئی مہلت ان کے لیے بہتر ہے، جو ہم نے ان کو ڈھیل دی ہے یہ ان کے لیے بہتر. ہم انہیں اس لیے ڈھیل دیتے ہیں کہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو اور ان کی جو کیپیسٹی وہ ختم ہو جائے، پھر اس کے بعد ہم ایک دم سے ان کی رسی کھینچ لیں گے. اور پھر
اگلے مرحلے میں کہتی ہیں کہ جو تمہاری کامیابی ہے، جس پر تم خوش ہو رہے ہو، جس پر تم اترا رہے ہو، یہ وقتی ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، تم اسی پہ خوش ہو رہی ہے، تمہاری دائمی خوشی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں ایسا ہی ہوا، بنو امیہ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سقوط کر جاتے ہیں۔ بنو امیہ کی حکومت اس کے بعد زیادہ عرصہ نہیں رہتی ہے، یعنی خود یزید کے جانے کے بعد یزید کا بیٹا حکومت لینے کے لیے تیار نہیں ہے، فقط جو ہے وہ چند مہینے یا چند دن اس نے حکومت کی اور وہ تخت چھوڑ کے چلا گیا۔ اور بعد میں بنو امیہ کی آپس میں اقتدار کے لیے جنگ ہوتی ہے، دو دھڑوں کی، یزید کے چاہنے والے اور مروان کے چاہنے والے، یہ دونوں آپس میں اقتدار کے لیے لڑتے ہیں، اور قریب ہوتا ہے کہ یہ لڑ کے مر جائیں، پھر آپس میں ان کا اتفاق ہو جاتا ہے، اور اتفاق کے نتیجے میں یہ مروان کو حاکم بنا دیتے ہیں اور یزید کے بیٹے خالد کو اس کا ولی عہد بنا دیتے ہیں، اس کا نائب بنا دیتے ہیں۔ یعنی اب حکومت شفٹ ہو گئی کس کی طرف؟ یزید سے بنو امیہ کے جو تین دھڑے تھے، ایک جو ہے وہ حضرت عثمان، ایک مروان، ایک ابو سفیان، یہ تین جو ہے عمدتاً دھڑے تھے۔ اب جو حکومت تھی وہ بنی سفیان کے پاس تھی، بنی سفیان سے اب یہ منتقل ہو رہی ہے بنی مروان کی طرف، ان کی طرف منتقل ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سلسلہ جو بنو امیہ کا چلا 132 سن ہجری تک، یہ بنو مروان کی حکومت تھی بنو امیہ میں سے انہوں نے، اور ان کا بھی برا انجام ہوا، ہر بادشاہ کا تقریباً۔ خود مروان امیر المومنین نے سے کہا تھا کہ دیکھو تم جو حکومت کے لیے اتنی تگ و دو کر رہے ہو، تمہیں حکومت ملے گی ضرور، یعنی جو تم اتنا کچھ کر رہے ہو تمہیں حکومت ملے گی، لیکن اس حد تک جتنی دیر میں ایک کتا برتن کو چاٹتا ہے، بڑی مختصر سی مدت کے لیے تمہیں حکومت ملے گی۔ اور 6 مہینے تک مروان نے کتنا انتظار کیا؟ کئی سال تک، 40-50 سال اس نے حکومت کے لیے انتظار کیا۔ جب حکومت ملی تو فقط 6 سال کے لیے، 6 مہینے کے لیے اس کو حکومت ملی۔ اور اس کا انجام کیا ہوا؟ چونکہ یزید کی جو بیوی تھی نائلہ نام تھا ظاہراً اس کا، مروان نے اس کے ساتھ شادی کر لی، اور جو خالد یزید کا بیٹا تھا اس کی ماں کے ساتھ شادی کر لی، اور یہ خالد اس کا نائب بن گیا۔ اس نے جھگڑا ختم کرنے کے لیے اس کو نائب بنایا تھا، ورنہ اس کا پروگرام یہی تھا کہ اس کو میں بعد میں ہٹا دوں گا اور ساری حکومت جو ہے وہ ہمارے اپنے قبضے میں آ جائے گی۔ اور پھر ایک دفعہ جب یہ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے تو جو خالد تھا اس کی توہین کی، اس نے اس کو برا بھلا، سارے لوگ بیٹھے ہوئے، دربار سجا ہوا ہے، اور یزید کے بیٹے کی اس نے توہین کر دی، وہاں پہ اس کی خوب جو ہے وہ بے عزتی کی۔ جب اس کی بے عزتی اس نے کی تو اس کو بڑا غصہ آیا، یہ گھر آیا، اپنی ماں سے کہا کہ اماں یہ تو نے کیا کر دیا، تو نے کس شخص کے ساتھ شادی کر لی، تو نے کس شخص کو میرا ولی بنا دیا، انہوں نے تو آج دربار میں میرے ساتھ یہ کیا۔ اس نے کہا اچھا بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر لیتے ہیں۔ اب جب رات ہوئی تو اس نے اپنی کنیزوں کو لیا، مروان کے کمرے میں گئی، کنیزوں کے ساتھ مل کے اس کے اوپر تکیہ دیا اور اس کا گلا دبا کے اس کو مار دیا۔ 6 مہینے کے بعد مروان کا اپنی ہی بیوی کے ہاتھوں یہ انجام ہوا۔ زیادہ عرصہ، اور یزید بھی اسی طریقے سے 4 سال اس نے حکومت کی، اور 4 سال میں وہ جنایات پر جنایات کرتا گیا، آخر میں وہ بالکل جوانی کی حالت میں مرا، جو اس کا انجام ہوا۔ جناب سیدہ یہی کہتی ہیں تمہارا یہ جو فتح ہے، شادمانی ہے، یہ مختصر وقت کے لیے، تم اس پہ مغرور نہیں ہونا کہ ہم نے فتح حاصل کر لی، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں، یہ تھوڑی دیر کے لیے، حقیقی فتح ہماری ہے۔ تم دیکھو گے کہ تاریخ کا قانون یہی ہے، فتح ہمیشہ حق کی ہوا کرتی ہے، غلبے کی نہیں ہوا کرتی، غلبہ ہمیشہ حق کا ہوتا ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے حق مغلوب ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حق شکست کھا گیا، باطل غالب آ گیا، نہیں، باطل کی فتح تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے۔ تو تم یہ اس پر مغرور نہ ہو، یہ تمہاری کامیابی جو وہ وقتی ہے۔ اس کے بعد جو وہ کہتی ہیں کہ خدا کی جو عدالت ہے میں تمہیں اس سے ڈراتی ہوں، خدا کی عدالت کا خیال رکھنا۔ ایک سپریم کورٹ وہاں پہ بیٹھی، وہ دیکھ رہی ہے سب کچھ جو بھی تم کر رہے ہو، اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے، اس کو گواہوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتی ہیں۔ آپ نے خبردار کیا کہ تیرے اس ظلم کا فیصلہ کرنے والا خود اللہ ہوگا، جو تیرے ظلم کا فیصلہ کرے گا۔ تیرے ظلم کا فیصلہ خود خدا کرے گا، تیرے خلاف دعویٰ کرنے والے
کوئی اور نہیں ہوں گے، خود پیغمبر ہوں گے جو قیامت میں تیرے خلاف دعویٰ کریں گے کہ تو نے ان کی آل کے ساتھ کیا کیا، اور اس کے گواہ جبرائیل ہوں گے۔ اور اس کے بعد جناب سیدہ فرماتی ہیں یعنی اب اس کی جب یہ سب کچھ بیان کر دیا، یعنی گویا وہ جو کچھ کر رہے تھے، جو انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی، اب وہ سب کچھ ختم کر دیا، ان کی حیثیت بالکل زیرو کر دی۔ ایک سلامات پڑھی پر محمد، مسئلہ کیا ہے اس کو؟ خود سے ایسے ہو جاتا ہے؟ بارہ دیگر سلامات پڑھی۔ اب جب آپ کا خطبہ اپنے عروج پر پہنچتا ہے، اب جناب سیدہ فرماتی ہیں اے یزید، حالات نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں تجھ سے کلام کروں، مجبوری کی حالت میں تجھ سے اس حالت میں قیام کر رہی ہوں، ورنہ میری نظر میں تیری اوقات اتنی نہیں ہے کہ میں تجھے مخاطب کروں۔ یعنی ایک بادشاہ ہے، اپنے دربار میں پوری طاقت کے نشے میں بیٹھا ہوا ہے، اور ایک خاتون کا اتنا کہہ دینا کہ تیری حیثیت نہیں ہے کہ میں تیرے ساتھ کلام کروں، یہ تو مجبوری کی حالت میں مجھے تجھ سے کلام کرنا پڑ رہا ہے۔ اب یہاں پہ اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ یہ تماچے سے زیادہ سخت الفاظ ہیں جناب سیدہ زینب کی اس کی حیثیت ختم کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں کتنا نفسیاتی حربہ جو ہے وہ اس میں استعمال کیا۔ یہ جتنے بھی آپ جناب سیدہ کے جو کچھ فراز یہاں پہ نقل کیے گئے، اب دیکھیں یہ جذباتی جملے نہیں، کہیں پر بھی جناب سیدہ جذباتی نہیں ہوتی ہیں، جذبات سے کام نہیں لیتی ہیں۔ کتنے دقیق جملے ہر جگہ مخاطبین کو مد نظر رکھ کر کہ یہ ہمارے مخاطب ہیں، ان کو یہ پیغام ہم نے دینا ہے، یہ پیغام دیں گے اور اس کا یہ اثر ہونا چاہیے، اور وہی اثر ہوتا ہے۔ یعنی جو دشمن کی کوشش ہے اس کو پلٹ کے رکھ دیتی ہیں، اس کے حربے کو پلٹ کے یعنی دشمن کا وار انہی کی طرف پلٹا رہی ہیں۔ جو جہاد کربلا میں ہوا اس سے سخت جہاد ہے یہ، ان سے مقابلہ کرنا، اور خصوصاً ایک خاتون کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ کیا کرتے ہیں، اس کی حیثیت کو بالکل ختم کر کے رکھتے ہیں، تمہاری تو ہمارے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میں تو تجھے انتہائی حقیر سمجھتی ہوں اور تیری سخت ملامت کرتی ہوں۔ اور پھر جو ہے وہ انتہائی بے خوفی کے ساتھ کہ مجھے تمہارا کوئی ڈر بھی نہیں ہے، اور جلادوں اور ننگی تلواروں کے سائے میں جو وہ اس طریقے سے یہ جا کر پیغام دیتی ہیں کہ مجھے تمہارا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، لشکر تمہارا ہے، دربار تمہارا ہے، طاقت تمہاری ہے، لیکن میں کلمہ حق کہنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اور پھر جو وہ اپنی فتح کا گویا اعلان کر رہی ہیں کہ فتح جو ہے وہ ہماری ہے۔ کہتے ہیں کہ اے یزید، تو اپنی سازشیں کر لے، جو تو نے کرنا ہے کر لے، جتنا زور لگانا ہے تو لگا لے، اپنی پوری کوشش کر لے، اپنی پوری کوشش کر لے، سارا زور لگا لے۔ خدا کی قسم تو ہمارا ذکر کبھی نہیں بلا سکتا، کبھی محو نہیں کر سکتا، تو جتنی کوششیں کرنی ہیں کر لیں۔ اور تاریخ گواہ ہے، آپ دیکھیے کہ جتنی بھی کوشش کی گئی آل رسول کے ذکر کو مٹانے کی، یہ ذکر مٹ نہیں سکا، خود مٹ گئے مٹانے والے، لیکن یہ ذکر مٹ نہ سکا۔ کتنی کوشش کی گئی واقعہ کربلا کو مٹانے کی، امام حسین علیہ السلام کے روزے کو مسمار کر دیا جاتا ہے، ہل چلا کر بالکل زمین کے برابر کر دیا جاتا ہے، لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے کہ آپ نے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے نہیں جانا۔ امیر المومنین پر 40 سال یا اس سے زیادہ عرصہ ممبروں پر سب و شتم ہوتا ہے، امیر المومنین کے فضائل چھپائے جاتے ہیں، امیر المومنین کے فضائل کو گھڑ کر دوسروں کے لیے گھڑا جاتا ہے، تبدیل کیا جاتا ہے، امیر المومنین کے فضائل نقل کرنے پر سزائیں دی جاتی ہیں۔ امام نسائی جو ان کے بہت بڑے محدث ہیں، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ شام جاتے ہیں، یہ کس دور کی بات ہے، یہ 200-250 صدیاں بعد کی بات ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ امام نسائی کے دور تک شام کی ہی حالت ہے، وہ شام میں جاتے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی خصائص امیر المومنین، خصائص علی علیہ السلام،
آج بھی موجود ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. بہت موٹی کتاب ہے. اس میں انہوں نے امیر المومنین کے فضائل نقل کیے، اور یہ کتاب جب پہنچی شام میں اور کچھ عرصے بعد یہ خود شام گئے تو وہاں پہ ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے بڑا غلط کام کیا ہے کہ آپ نے امیر المومنین کے فضائل کے بارے میں کتاب لکھی ہے. کہا کہ اب ایسا کرو کہ اب ایک کتاب امیر شام کے فضائل میں لکھو، ورنہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. امام نسائی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو حضرت علی کے فضائل میں کتاب لکھی ہے نا، اب اس کی تلافی کرو. کیسے تلافی کرو؟ اب امیر شام کے فضائل میں ایک کتاب لکھو، تب آپ کی جان چھٹے گی. انہوں نے کہا کہ میں حدیث جانتا ہوں، میں نے ساری حدیث پڑھی ہے، مجھے تو ان کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں ملی سوائے ایک حدیث کے. کہا وہ حدیث کے؟ کہا لا یشبہ اللہ ہو بطن خدا، اس کے پیٹ کو کبھی نہ بھرے. مجھے تو اس حدیث کے علاوہ ان کی فضیلت میں کوئی حدیث بھی نہیں ملی. وہیں پر اہل شام نے امام نسائی کو اتنا مارا ان کی شہادت ہو گئی. یہ اسلام کے آغاز کی بات نہیں ہے، یہ تقریباً 2.5-3 صدیاں گزرنے کے بعد کی بات ہے. یعنی اس دور میں بھی امیر المومنین کے فضائل کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں خود ائمہ اہل سنت، ائمہ محدثین نے یہ نقل کیا کہ جتنے صحیح السند فضائل امیر المومنین کے ہیں کسی کے نہیں. یہ چھپانے کے باوجود، گھڑنے کے باوجود، تخریب کرنے کے باوجود، ممبروں پر گالیاں دینے کے باوجود. کیونکہ حق ہے، حق کبھی چھپ نہیں سکتا. جناب سیدہ بھی یہی کہنا چاہ رہی ہیں، تو ہمارا ذکر محو کرنا چاہتا ہے لیکن ہمارا ذکر محو نہیں ہو سکتا، یہ چھپ نہیں سکتا. یہ تمہاری خام خیالی ہے. آج تمہارے پاس طاقت ہے، آج تمہارے پاس اقتدار ہے، تم اس طاقت اور اقتدار سے ہمارا ذکر ختم کر دو گے؟ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے. فتح ہماری ہونی ہے، کیونکہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اگر ہم دونوں، کیونکہ وقت نہیں ہے میں مزید کچھ نکات تھے اس کو بیان کروں، اگر ہم دونوں کا مقایسہ کریں خطبات کا تو کچھ چیزیں دونوں میں مشترک ہیں، کچھ افتراقات بھی. جیسے عرض کیا کہ وہ نادم لوگوں کے سامنے تھا، یہ مغرور لوگوں کے سامنے ہے. وہ اپنے لوگوں کے درمیان تھا اور یہ جو ہے وہ غیر اور معاند اور عدو ہیں جن کے سامنے یہ دیا. اب یہاں پر دونوں خطبوں میں ہم دیکھیں کہ جناب سیدہ زینب کا سب جو بھروسہ ہے وہ اللہ پر ہے، توکل فقط اور فقط خدا کی ذات پہ دونوں خطبوں میں ہمیں بڑا واضح طور پر نظر آتا ہے. جو ایک اللہ پر، الہی ڈیوائن جو آپ فیتھ کہہ سکتے ہیں، وہ خدا پر ہے. اور دونوں خطبات میں قرآن سے استدلال کیا. وہاں پہ بھی قرآن کی آیت لے کر آئیں کہ تم نے یہ کیا اس عورت کی طرح ہو جو یہ کام کرتی ہے اور اس کے کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یزید کو بھی مخاطب کر کے کہتی ہیں کہ قرآن تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا ہے. اور تیسرا یہ کہ ہم دونوں خطبوں میں دیکھتے ہیں دو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں. ایک خوف نظر نہیں آتا، یعنی آپ دیکھیں کہ خاتون جو صنف ہے یہ بڑی جو ہے وہ مردوں کی نسبت ان میں جلدی خوفزدہ ہو جاتی ہیں. ان کو جلدی ڈرایا جا سکتا ہے، جلدی دھمکایا جا سکتا ہے، جلدی خوفزدہ کیا جا سکتا ہے. ایک تو جناب سیدہ خوفزدہ نہیں ہوتی ہیں کہیں پر بھی، بہت واضح ہے کہ خوف کا عنصر ذرا برابر بھی کہیں پہ دکھائی نہیں دیتا. اور دوسرا جذبات کا عنصر کہیں نظر نہیں آتا، یعنی کہیں پر بھی جناب سیدہ نے جذبات سے کام نہیں لیا. دونوں خطبوں میں بڑی عقلانیت کے ساتھ پیغام کو منتقل کیا. کہیں یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں جذباتی ہو کر دل کی بھڑاس نکال رہی ہوں، نہیں، پوری عقلانیت کے ساتھ اور بغیر خوف کے یہ جو ہے وہ ان کو پیغام پہنچایا. اب اگر ہم دیکھیں دونوں میں فرق کیا ہے شام کے خطبے میں اور کوفہ کے خطبے میں. جو شام کے لوگ ہیں یہ جابر ہیں، حکمران ہیں، متکبر ہیں، ان کا غلبہ ہے، ان کی پاور ہے. کوفے کے لوگ پشیمان ہیں، خوفزدہ ہیں اور ضمیر کے قیدی ہیں. ضمیر کی خلش ہے جس کی وجہ سے بعد میں توابین کا لشکر نکلا اور جناب مختار جو کوفے میں جنہوں نے قیام کیا اور فتح حاصل کی، اس کی وجہ یہی تھی، یہی پشیمانی تھی اہل کوفہ کی.
بس ایک تو یہ کہ دونوں میں جو مخاطبین تھے ان میں فرق تھا، اور جناب سیدہ زینب نے شام میں کیا کرنا تھا؟ پروپیگنڈے کو ختم کرنا تھا، پروپیگنڈے کو توڑنا تھا، اس کا مقابلہ کرنا تھا۔ اور کوفہ میں کیا کرنا تھا؟ کوفہ میں جو سوئے ہوئے ضمیر ہے نا، ان کو جگانا تھا۔ کوفہ میں جو مقصد تھا وہ ضمیر جگانا تھا، شام میں جو مقصد تھا وہ پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنا تھا۔ جو انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہوا تھا، دنیا کو ایک نیریٹو دیا ہوا تھا، اس نیریٹو کو چینج کرنا تھا کہ نہیں، تمہارا بیانیہ جو ہے وہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے، حقیقت نہیں ہے۔ جو کوفہ میں طرز مخاطب ہے وہ کیا؟ ملامت ہے، دکھ کے ساتھ، اظہار افسوس کے ساتھ، غفلت پر تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اور شام میں کیا کیا جا رہا ہے؟ حاکمانہ انداز میں للکار کر ان کو پکارا جا رہا ہے، حقیر ان کو سمجھا جا رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ نفسیاتی طور پر کتنا دقیق جناب سیدہ زینب نے کوفے کو اور شام کو دونوں کے ساتھ خطاب کیا۔ مثلا اس کی دلیل کیا؟ کوفے والوں سے کہتی تم نے خدا کے رسول کے جگر گوشے کو شہید کر دیا، یعنی ان کو ان کی جنایت کی طرف ملامت کی جائے، تم نے یہ کیا، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تمہارا برا عمل ہے۔ اور ادھر کیا کہا جا رہا ہے؟ اے یزید، تو اس ظاہری طاقت پر نہ اترا، تو یہ نہ سمجھ کہ تو نے فتح حاصل کر لی، خدا تجھے مہلت دے رہا ہے، یہ تو تھوڑی سی ڈھیل خدا نے تجھے دے دی ہے۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ اب دیکھیں کوفہ میں توابین نکلے، اور پھر جناب مختار، اور شام میں جو ہے وہ یزید۔ بعد میں کیا ہوتا ہے؟ جناب سیدہ زینب اور امام علیہ السلام کے خطبے کے بعد صفائیاں دینے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور روایات موجود ہیں، اس نے کہا میں نے تو یہ کام نہیں کیا، یہ تو ابن زیاد خدا اس پر لعنت کر اس نے یہ کیا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ یہ اسرا وہاں پر موجود ہیں، اور وہ جو بیانیہ بنا رہا ہے اب اسے اپنا بیانیہ تبدیل کرنا پڑتا ہے، یہ معمولی بات ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک ظالم، جابر، پاورفل، ایک مقتدر حاکم ایک خاتون کے خطبے سے لرز جاتا ہے اور اپنا بیانیہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کہتے ہیں میں نے یہ کام نہیں کیا، خدا لعنت کرے ابن زیاد پر، یہ ابن زیاد کی ساری کارستانی ہے، ابن زیاد نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اب اگر ہم اس کو خلاصہ کریں چند نکات میں، سب سے پہلے دیکھیں کہ اگر مینجمنٹ کے لحاظ سے اس خطبے کو دیکھیں تو جناب سیدہ زینب نے ایک خاتون ہوتے ہوئے کیسے جو بحران تھا، کرائسس تھے، اس پر کیسے قابو پایا۔ یعنی باقاعدہ یہ معمولی بات نہیں ہے، جب مینجمنٹ آپ پڑھتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے کہ کیسے کرائسس جو ہے اس میں مینجمنٹ کیسے کی جاتی ہے۔ یعنی اس خطبے میں باقاعدہ وہ اصول ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ کیسے کرائسس پر جو ہے وہ قابو پایا جا سکتا ہے، مخاطبین کے ساتھ آپ کیسے ان کی سطح ذہنی کے مطابق، ان کی کنڈیشنز کے مطابق ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ بات کریں۔ اور یہاں پر دوسری جو اہم نقطہ اور ہمیں پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ ہمیشہ جذبات نہیں بلکہ دلیل کی فتح ہونی چاہیے۔ جناب سیدہ نے دلیل کے ساتھ بات کی، جذبات کے ساتھ بات نہیں کی۔ جہاں پر بھی بات کرنی ہے دلیل کے ساتھ بات ہونی چاہیے، جذبات آپ کے اس میں شامل نہیں ہونے چاہیے۔ یہ نہ لگے کہ جذبات کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے، چونکہ ہمیشہ جو فتح ہوتی ہے وہ جذبات کی نہیں ہوتی، وہ دلیل کی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو وہ ظالم کی حقیقت کو انہوں نے آشکار کر دیا، کہا جو غلط ہے وہ غلط ہے، ہم کبھی بھی ڈر کر کسی غلط کو صحیح نہیں کہہ سکتے، ایک لحظے کے لیے بھی ہم باطل کو برداشت نہیں کر سکتے، ولو باطل کے سامنے ہم اسیر ہی کیوں نہ ہوں۔ اور اس کے بعد چوتھا جو اس کا پیغام تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، ہمارا مقصد اسلام ہے، دین ہے، اور ہم نے وہی لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اسی کے لیے ہم نے یہ ساری قربانیاں دی ہیں۔ اور اس طریقے سے جناب سیدہ زینب نے ان دو خطبات میں حقیقت کو آشکار کر کے رکھ دیا، اور پورے خطے میں جو تبدیلی آئے اس میں بہت بڑا کردار جو ہے وہ جناب سیدہ کے خطبات کا تھا۔ امام کے خطبات بھی ہیں اور خواتین کے خطبات بھی ہیں، لیکن جو جناب سیدہ کے خطبات ہیں ان کا ایک علیحدہ ہی اپنا مقام ہے، اور یہی تبدیلی کی بڑی وجہ بھی بنے، جو لوگوں کے ایک اندر تحول آیا۔ یزید اسیر کر کے لے آئے، لیکن یزید زیادہ عرصہ ان کو اسیر رکھ نہ سکا، اس کی وجہ یہی تھی کہ لوگوں میں ایک تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ شام جس کو ہم نے ایک عرصے تک پروپیگنڈے کے اثر سے اپنے قابو میں رکھا ہوا تھا، اب ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، اسی لیے وہ مجبور ہو گئے ان کو آزاد کرنے پر۔ یعنی انہوں نے اپنی مرضی سے آزاد نہیں کیا تھا، یہ ان خطبات کا اثر تھا کہ یزید نے مجبور ہو کر پھر ان کو آزادی دے دی۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔